کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر میں نے اس پر بات کی تھی کہ قرآن مجید جب کوئی خبر دیتا ہے تو اس خبر برائے خبر نہیں ہوتی، اس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ ایسی خبر جو ہمیں پہلے سے معلوم ہو، اس خبر کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود قرآن وہ خبریں اس لیے دے رہا ہے کہ اس خبر کے تقاضوں پہ ہم عمل نہیں کرتے تو اس خبر کے اندر آرڈر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب قرآن نے کہا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پہلے ہی پتہ ہے، وہ تو پہلے ہی پتہ ہے، سب کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن قرآن پھر بھی ہمیں یہ خبر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دے رہا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پکڑ لے گی۔ یعنی اللہ نے بتایا کہ موت تمہارے پیچھے بھاگتی ہے، موت ہمارے پیچھے بھاگتی ہے۔ تبھی لوگ کہتے ہیں نا اچھا بھلا ارادہ تھا اس کا اگلے دن آنے کا، ٹرین سے آنے کا پروگرام تھا، موت لکھی بھی تھی تو پی آئی اے میں بیٹھ گیا، کہتے ہیں نا لوگ، موت لکھی بھی تھی تو کہاں بیٹھ گیا؟ پی آئی اے میں بیٹھ گیا۔ حالانکہ اس دن یہ ارادہ تھا، حالانکہ اس دن یہ ارادہ تھا، تو وہ پی آئی اے میں کیوں بیٹھا؟ موت نے اس کو گھسیٹ لیا۔ اب آپ کہیں گے پھر پی آئی اے میں تو کیس بننا ہی نہیں چاہیے۔ پی آئی اے والوں کو کہاں پتا تھا کہ اس کو موت گھسیٹ کے لا رہی ہے؟ وہ تو اپنے حساب سے غلط کر رہے تھے نا۔ انہیں پائلٹ پہ ڈال دیا سارا، وہ کووڈ-19 سے ٹینشن میں تھا، ٹینشن پہ جہاز گرا دیا۔ جب مجھے کسی نے بتایا کہ پائلٹ پہ ڈال دیا ہے نا تو مجھے قرآن کی آیت یاد آئی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کی اللہ نے جو ڈیفائن کیا ہے نا قیامت کو، اس میں بتایا کہ وہ دن ہوگا جس دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے خود اللہ پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اللہ اس لیے پوچھے گا کہ جو لڑکی تھی، بچی تھی، جس کو باپ نے زندہ قبر میں ڈال دیا، تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچی پہ ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف کیس لڑنے والا کون ہوتا ہے؟ باپ۔ آپ کی بیٹی پہ خدا نخواستہ ظلم ہو تو عدالت میں کون جائے گا؟ باپ جائے گا۔ قتل کر دے کوئی اسے بیٹی کو تو قصاص کون لے گا؟ باپ لے گا۔ باپ ہی قاتل ہے تو پھر کون لے گا بھائی؟ پوچھنے والا تو باپ ہے نا، باپ ہی قاتل ہے۔ تو عرب میں اگر کوئی اور آتا کہ تو نے اپنی بیٹی کو مارا ہے میں تجھ سے انتقام لوں گا، تو وہ کہے گا بیٹی تیری تھی یا میری تھی؟ تو کون ہوتا ہے انتقام لینے والا؟ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ بہت سے کیسز ایسے ہیں قیامت میں جن کی فائلیں اللہ خود کھولے گا۔ دنیا میں وہ کیس کیا ہو گئے تھے؟ دفن۔ ویسے ہی میرے بھائی بہت سی فائلیں قیامت میں پی آئی اے کی بولو بھائی کھلے گی۔ جو پائلٹ پہ ڈالا گیا تو اللہ اس دن پائلٹ سے جیسے زندہ دفن کی بھی لڑکی سے پوچھے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو اللہ پائلٹ سے خود پوچھے گا تجھے اس سیٹ پہ زبردستی کیوں بٹھایا، تجھے ایسے کھٹارا جہاز میں کیوں بٹھایا؟ پائلٹ کہے گا اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو اللہ کہے گا پی
پی آئی اے والوں کو تو معلوم تھا نا، پی آئی اے والوں یہ جتنے کیسز آپ پائلٹوں پہ ڈال رہے ہو نا، جو بیچارہ خود ظلم کا شکار ہوا ہے، پائلٹ اناڑی تھا، پائلٹ کو نہیں، کیسے دنیا بھر میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے پاکستانی ڈرائیور دنیا کے مشہور ترین ڈرائیور ہیں، کیونکہ ہم جن کھڈوں میں گاڑیاں چلاتے ہیں گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سائڈوں سے گزار کے بولو بھائی لے جاؤ، گاڑی بعض دفعہ گٹر میں گر بھی جاتی ہے، نکال میں خود گاڑی گٹر میں، میں نے اپنی ذاتی گاڑی گرائی ہے، جا رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا گٹر کا ڈھکن کھلا ہے، ٹرن مارا گٹر میں ٹائر نکالا، صلاحیت دی اللہ، پاکستانی ہے نا، گاڑی الحمدللہ نکال، ریپیئر بھی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گٹر میں گری تھی، وہ بیچ دی گاڑی، ایسا نہ ہو بکنے کے لیے ٹینشن ہو رہی ہے، وہ گٹر میں گر وہ والی بیچ دی۔ تو یہ صلاحیت اللہ نے کس کو دی ہے؟ آپ جا رہے ہیں کراچی میں، کتے بہت ہو گئے، اچانک کوئی کتا سامنے آیا اور آپ نے اسے بھی بچایا اور اپنی گاڑی کو بھی بچایا۔ تو جیسے میرے بھائی ہمارے ڈرائیور دنیا میں مشہور ہے، لکھا ہوتا ہے کہ 120 سے زیادہ الاؤ نہیں، 150 پہ الحمدللہ پھر بھی چلا کے دکھاتے ہیں، جیسے ہی کیمرہ آتا ہے 120 پہ لے آئے، یہ ایک دم اسپیڈ بڑھانا، اچانک کم کر لینا، یہ غیر معمولی صلاحیتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پی آئی اے اڑانے والا پائلٹ وہ ایکسپرٹ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پی آئی اے اڑا لیا تو مطلب ایکسپرٹ تو ہے وہ۔ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، تو وہ پائلٹ پہ ڈال دیا ہے، پائلٹ کہہ رہا ہوگا بیٹا قیامت مجھے زندہ ہونے تو ابھی تو میں چلا گیا، مجھے بھی شہید کروا دیا۔ اچھا پھر شہادت کے فضائل شروع ہو جاتے ہیں، بھائی شہید میدان جنگ کا شہید ہوتا ہے، ایک حادثاتی موت کا شہید ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی فضیلت ہے، لیکن اس کی بیس پہ جو حادثے کا سبب بنے گا وہ بڑی ذمہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ٹرک کے نیچے کوئی بندہ آ کے مر گیا ہو تو ٹھیک ہے شہید ہے، کیا اس بیس پہ ٹرک ڈرائیور کو چھوڑ دیا جائے گا کہ تو نے ایک مسلمان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا؟ تو بس آخرت میں بہت سی فائلیں کھلیں گی بھائی، پھر پتہ چلے گا جنید جمشید کیوں شہید ہوا، پائلٹ کی غلطی تھی، انجینئر کی غلطی تھی، یا پی آئی اے کی مینجمنٹ کی غلطی، قیامت نہیں پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْتُ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ، تم کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہارا پیچھا خود کرتی ہے، موت تو پیچھے بھاگتی ہے۔ ہم بچپن میں ایک واقعہ سنا کرتے تھے، اب اس واقعے کی سند کی تحقیق نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو، لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ صحیح یا غلط ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس سے جو سبب ملتا ہے وہ سبب بہرحال صحیح ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بیان کرنے میں یہ بتا کے کہ مستند نہیں ہے، یہ بتا کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کے دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس آدمی کو گھور گھور کے دیکھنے لگا۔ وہ جو بندہ گھور کے دیکھ رہا تھا وہ حقیقت میں فرشتہ تھا، ملک الموت، موت کا فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا، گھور گھور کے دیکھ کے چلا گیا وہ۔ تو اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو بلایا، بھائی کیوں گھور رہے تھے؟ اس بندے نے کہا میں ملک، ہاں انہوں نے کہا یہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے۔ وہ آدمی ڈر گیا کہ موت کا فرشتہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ٹائم پورا ہو گیا۔ تو اس آدمی نے کہا یہ موت کا فرشتہ ہے، آپ ایسا کریں، یہ تو یہاں میرا ایڈریس دے کے چلا گیا،
آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں. ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی نا, تو ہوا میں تخت اڑایا چل رہی تھی. جیسے آج کل جہاز چل رہے ہیں نا, ایسے سلیمان علیہ السلام کے تخت ہواؤں میں تیرتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا وہی پہنچا دیتے. ان کو پتا تھا کہ جو موت کا وقت ہے وہ ٹل نہیں سکتا. ہوا کو حکم دیا, بھائی اٹھا کے لے گئے. PIA میں بٹھاتے تو پہلے ہی شکر ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں PIA نہیں تھا. اگر بٹھا دیتے تو وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا کام ہونے کا خطرہ تھا. زیادہ نہیں بولوں گا, ہم نے بھی سفر کرنا ہوتا ہے PIA میں. ایسا نہ ہو کسی دن PIA والے کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینک دیں مجھے, کہتے تو پہلے جانا, تو بلا وجہ ہمارے خلاف بول کر رہتے. سفر تو ہم نے بھی اسی میں کرنا ہے, کیا کرے بھائی, نہیں پورا جہاز نہیں کر سکتے. اچھا میرے چکر میں پورے جہاز بنا دیں. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے کہاں پہنچا دیا؟ ہندوستان. اطلاع آئی کہ ہندوستان میں اس کا انا للہ انتقال ہو گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ بھائی تو اس کو اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا, یہ تو ڈر گیا بیچارہ. انہوں نے کہا میں اس کو گھور کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ کل اتنے بج کے اتنے منٹ میں ہندوستان میں فلاں جگہ پہ ایک بندہ ہوگا اس نام کا, اس کی روح قبض کرنی ہے. میں حیران تھا کہ کل تو میں نے کل وہاں اس کو موت دینی ہے, اور یہ آج یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے. یہ تو تیز رفتار گھوڑے پہ بھی جائے گا تو کل تک ہندوستان نہیں پہنچ سکتا, جتنی بھی اسپیڈ میں جائے. تو میں حیران اس پر ہو رہا تھا کہ اللہ نے حکم تو دے دیا لیکن سمجھ میں آنے والا حکم نہیں ہے, یہ کیسے پہنچے گا. تو جب میں کل وہاں گیا اگلے دن وہاں, تو وہ اسی مقام پہ موجود. اس کو کہتے ہیں اینما تکونو, تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہارے پیچھے بھاگے گی. لبرز الذین, کیا ہے قرآن مجید میں کہ جب میدان جنگ میں لڑائی ہوئی ہے نا, تو غزوہ احد میں مشرکین مکہ منافقین یہ کہتے تھے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ تو خودکشی ہے, کیونکہ دشمن بہت طاقتور تھا اور ادھر مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے, اور لڑائی بڑی ٹف تھی. اور ابو سفیان اور خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, بہت بڑے لشکر کے ساتھ, اور ارادہ تھا بدر کا بدلہ بھی لینا ہے. اب یہاں مسلمانوں کے پاس لڑائی کے علاوہ کسی چیز کا آپشن نہیں تھا. یہ بات خوب سمجھ لیں کہ اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے. اگر آپ بہت کمزور ہیں, دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے, تو اسلام آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتا. کیونکہ لوگ نا حدیثوں کا غلط مطلب لیتے ہیں, اس لیے مجھے درمیان میں یہ حاشیے چڑھانے پڑتے ہیں. اجازت نہیں دیتا. لہذا یہاں توکل کرنا کہ ہم لڑیں گے, بس کوئی بات نہیں, شہادت پائیں گے اور مریں گے, اور کوئی بات نہیں, اللہ ہے بس مدد کرے گا, وہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا. نا اللہ نے کہا پہلے اپنی اوقات دے دو. کم سے کم قرآن کے الفاظ ہیں یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین, کم سے کم طاقت کا توازن آدھا ہونا چاہیے. یعنی دشمن اگر 50,000 ہے تو آپ 25,000 سے کم نہیں ہو. دشمن کے پاس 1000 کلاشن کوفے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 500 ہونی چاہیے. ان کے پاس 1000 ٹینک ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 500. اس سے کم ہے تو قرآن آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دے رہا. اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے. ہاں آدھی اس لیے کہ آدھا اسلحہ ہوگا اور آدھا تمہارا تقویٰ اور ایمان. اگر برابر ہو پھر ایمان کا کیا فائدہ بھائی. تم مسلمان ہو, تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے,
ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کچھ اسباب اختیار کرو, کچھ ہماری طرف سے مدد. نہ پوری ہماری مدد پہ اعتماد کر کے بیٹھنا ہے اور نہ مکمل اسلحے پہ توکل کر کے بیٹھنا ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اسی کو بیلنس کہتے ہیں. جو آج کل مارکیٹ میں بولتے کیوں نہیں بھائی شارٹ چل رہا ہے, جی افراتفری کا شکار ہے لوگ. کرونا میں احتیاط نہیں کریں گے تو بالکل ہی نہیں کریں گے, کریں گے تو وہم سے ہی مر جائیں گے. اتنے ہو جائیں گے کہ پاگل ہو گئے ویسے ہی مر گئے ٹینشن سے. تو پھر آگے کرونا پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہو گیا, میں سوچا تھا اس پہ بات نہیں کروں گا بالکل. تو کرونا میں مفتی صاحب بات نہیں کرو نا, لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بات نہیں کرو, نہیں کروں گا. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لڑائی لڑی ہے کہ بعض دفعہ آپ بہت کمزور ہوتے ہو مگر لڑائی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہوتا نہیں ہے, کیونکہ نہ لڑنے سے اور زیادہ نقصان ہے. پھر تو بالکل تر نوالا. دیکھو جیسے بلی جو ہے نا, بلی کمزور ہے, آپ پہ حملہ نہیں کرتی, لیکن بلی کو آپ اتنا مجبور کر دیں کہ اب اس کے پاس حملہ کرنے کے علاوہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں, تو وہ فدائی حملے میں بھی آ جائے گی, بولے کہ مرنا تو ہے ہی. تو یہ انسان کی فطرت ہے اور بالکل صحیح ہے کہ بھائی جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر تو لڑائی کے علاوہ, کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ان تھوڑے سے حضرات کو اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں لے جا کے کھڑا نہ کرتے تو انہوں نے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو اور زیادہ نقصان ہونا تھا. ایسے موقع پہ جب کام کرنا لازمی ہو, فرض ہو, پھر اسلام کیا کہتا ہے, اب اسباب کو مت دیکھو, اب نظر کس پہ رکھو, اللہ پہ, کیونکہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بہت اہم اصول ہے کہ جب کرنا ہی کرنا ہے پھر بھائی اللہ بہت بڑا ہے, بچائے گا وہ, پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے. جیسے بدر میں لڑائی ہو گئی تو اللہ نے بچایا. اس میں بہت سارے اصول نکلتے ہیں زندگی گزارنے کے. ایک بہت اہم اصول یہ نکلتا ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اس میں کوتاہی مت کرو, جو اختیار میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن نہ. یعنی جب بھی آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں نا تو یہ دیکھا کریں کہ میرے پاس کتنے آپشن ہیں اس کام کو کرنے کے. جو آپشن ہے ہی نہیں اس پہ سوچنا کیا ہے, بہت سے مسئلے ایسے ہی حل ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ گھروں گھریلو مسائل جو ہوتے ہیں نا, پٹے بازیاں, ابا یوں نہیں, ابا ایسے, ابا ویسے. میں کہتا ہوں ابا سے بھاگنے کا آپشن ہے ہی نہیں, ابا چینج کرنے کا آپشن بھی نہیں. میاں چینج ہو سکتا ہے, بیوی بھی چینج ہو سکتی ہے, یہ چینجیبل ہے. تو اس میں اس آپشن پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ طلاق ہو, ڈیورس ہو, الگ, یہ تم اس کو چھوڑو تم کہیں اور کر لو. اللہ نے بھی کہا وہی تفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ, اگر دونوں علیحدگی اختیار کر لیں, نہیں کر رہی تو دونوں کو اللہ غنی کر دے گا, اس کو اس سے اچھی دلا دے گا, اس کو اس سے اچھا دلا دے گا. لیکن یہ ماں باپ میں یہ آپشن بولو بھائی نہیں, تو اس میں برداشت کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں. چاہے برداشت کر کے ڈپریشن سے مر جاؤ یا برداشت نہیں ہو رہا پھر بھی کرو, اس کے علاوہ کوئی آپشن جب ہے ہی نہیں تو غور کرنا. مشورہ کس بات کا بھائی؟ مفتی صاحب سے ہے بھائی, مفتی صاحب سے مشورہ لے رہا ہوں, ابا کا کیا کروں؟ ابا کو برداشت کرو, بس یہی کر سکتے ہو بھائی. ابا کو کیا کرو گے؟ برداشت. ہاں یہ الگ بات ہے اس پہ اگر کوئی مشورہ کہ کیسے برداشت کروں, برداشت کرنے کے کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں نا, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ابا بدلنے کا آپشن نہیں ہے, نہ اماں بدلنے کا آپشن ہے بھائی, اور نہ بہن بھائی بدلنے کا آپشن ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے, اچھا سلوک, یار بولنے سے فائدہ ہوتا ہے, سبق یاد ہوتا ہے. اچھا سلوک کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے بھائی اور بہنوں کے ساتھ جو اچھے سلوک کا حکم دیا اس لیے نہیں کہ وہ اچھے ہیں, بلکہ بھائی سے بھائی کا رشتہ اور بہن سے بہن کا رشتہ, تو یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. لہذا جو اس رشتے کی سبب تھا, جب علت ختم نہیں ہوتی تو معلول ختم نہیں ہوتا. علت اور معلول کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک ریزن ہوتی ہے نا, وہ ہوگی تو لازمی دوسری چیز بھی ہوگی.
ارے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ امپلائی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ تو آپ جب تک امپلائی ہیں تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو آپ گئے، آپ نے باس سے کہا مجھے تنخواہ چاہیے، اس نے کہا تم شکل اچھی نہیں ہے تمہاری، دفعہ یہاں سے۔ آپ نے کہا سر مجھے سیلری چاہیے، میری شکل کا کیا کرنا ہے؟ او بھائی تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، دفعہ یہاں سے، یار تمہارا قد اچھا نہیں ہے، نکلو یہاں سے، تم تمیز سے بات نہیں کرتے، نکلو۔ آپ بولے گے بھائی میں تنخواہ تمیز سے بات کی نہیں لیتا، میں آپ کی کمپنی کا کیا ہوں؟ ملازم۔ میں نے تنخواہ شکل کی، وہ مسٹر، ایک تو مس ورلڈ ہوتی ہے، اس بندے کو کیا بولتے ہیں؟ مسٹر ورلڈ۔ تو وہ ان کو ملتی ہوں گی فٹنس اور ان سب کے پیسے، شکل اچھی ہے تو دلہن کو ملتے ہیں شکل کے پیسے۔ وہ ایک صاحب کی شادی ہوئی، قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا، تو قاضی صاحب نے کہا میری فیس، تو دلہا نے کہا کتنی فیس بتائیں؟ قاضی صاحب نے کہا جتنی خوبصورت دلہن ہے اتنے پیسے دے دو۔ بھائی دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے نا، تو جتنی خوبصورت دلہن ہے، قاضی صاحب کا خیال تھا لاکھوں روپے دے گا، دلہن تو سبھی کو پسند آتی ہے، تو اس نے 10 روپے نکال کے دے دیے۔ قاضی کو بڑا غصہ آیا یار، قاضی نے ذرا دلہن کو جھانک کے دیکھا، 5 روپے واپس کرو۔ تو دلہن کو بھی منہ دکھائی کے پیسے ملتے ہیں، امپلائی کو، ملازم کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ شکل کی نہیں ملتی۔ اس کی علت کیا ہے؟ ملازم ہے، تو ہر چیز پہ علت پر حکم کا مدار ہوتا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں سے جو اچھا سلوک کا شریعت نے حکم دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خونی بلڈ ریلیشن، ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا ہے، ایک ہی ماں نے، ایک ہی پیٹ نے جنم دیا ہے، یہ جو رشتہ ہے اس بیس پہ، اور اتنا مضبوط، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں جو ریلیشن کی وجہ سے جو حسن سلوک کا حکم ہے، اس میں سب سے اہم ترین ریلیشن، اس قرآن کا میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، سب سے اہم ریلیشن کیا ہے؟ رشتہ داری، بلڈ ریلیشن۔ یہ رشتے تمام رشتوں پہ کیا ہیں؟ مقدم ہیں، حتیٰ کہ باس کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن ہے، اللہ کہتے ہیں بھائی بہنوں کے ریلیشن اس باس والے ریلیشن سے کیا ہے؟ مقدم۔ بلکہ چچا صاحب پھوپھی صاحب کا رشتہ بھی ان سے کیا ہے؟ مقدم ہے، کیونکہ وہ بلڈ ریلیشن ہے نا، خونی رشتہ ہے۔ تو کیا بات چل رہی تھی، یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ ہاں تو میں یہ کر رہا تھا، یہ نہیں، یہ ریلیشن کدھر سے آ گیا؟ خیر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جہاں ہاں وہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ہندوستان بھیجا، وہ فرشتہ کہاں پہنچ گیا؟ ادھر جا کے۔ تو میں احد کا بتا رہا تھا، غزوہ احد کا، تو ہوا یہ تھا کہ اب چونکہ یہاں لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں، تو مجبوری ہے لڑنا۔ تو اب ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو منافقین کہنے لگے یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم اس کو جہاد سمجھتے تو ہم جاتے، یہ جہاد نہیں، یہ کیا ہے؟ خودکشی ہے، اتنے لوگ ہیں، ہم تھوڑے سے مار دیں گے ہم۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے صحابہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ تو منافقین کو پروپیگنڈے کا موقع مل گیا، انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑائی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ خودکشی، اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، یہ لوگ جو شہید ہوئے نا اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، نہ نکلتے میدان میں، تو ان کو ان کی موت میدان میں لاتی۔ اس لیے یہ باتیں مت کرو، لو اطاعونا ما قتلوا، قرآن کے الفاظ ہیں۔ منافقین کہنے لگے یہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے۔ اللہ نے فرمایا نا 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 نا، یہ تمہاری بھول ہے۔ جن لوگوں پر موت لکھی ہوئی تھی، مرنا تھا، تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن کے مقدر میں اس وقت مرنا تھا، ان کی موت ان کو گھسیٹ کے میدان میں لے کر آتی۔
کسی بہانے سے آ جاتے ہو. تو اس سے ہمیں ایک صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے. آپ بعض مرتبہ کسی چیز کو زندگی کا سبب کے طور پر اختیار کرتے ہیں, وہی چیز آپ کی موت کا ذریعہ بنے. باڈی گارڈ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ارے زندگی کے لیے رکھے جاتے ہیں نا, قاتل سے بچائیں گے. یہی گارڈ آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. کئی کیسز ایسے ہوئے نہیں تاریخ میں, گارڈ نہیں مارتی گولی. آپ ایسی خوراک استعمال کرتے ہیں جو صحت کے لیے اچھی, وہی خوراک آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر سے آپ نے علاج کروایا زندہ رہنے کے لیے, وہی علاج آپ کی موت کا ذریعہ بن گیا. وہی انجیکشن ری ایکٹ کر گیا. جیسے ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں واقعات, بخار تھا, انجیکشن لگوا کے آئے, وہ ری ایکشن ہوا. نہ ڈاکٹر کی بیچارے کی نیت تھی مارنے کی. یہ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زہر کے انجیکشن دے کے مار رہے ہیں, فضول بات ہے انتہائی. وہی اسپتالوں میں کوئی زہر کے انجیکشن نہیں دے رہا. کسی کو کورونا ہو جائے نا, اس کو اگر آکسیجن کی ضرورت ہے فوراً ہاسپٹل لے کے جائیں اس کو. ایسی میتیں ہمارے علم میں آ گئی ہیں کہ وہ اس کو ہاسپٹل ہی لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں تو کورونا کے کیس بنا کے ڈال دیں گے, اور گھر میں بیچارے کو مار دیا. تو اتنا نہیں پروپیگنڈے کا شکار ہوا کریں. سارے ڈاکٹر انسان ہیں بھائی, ٹھیک ہے. اتنی گڑبڑ کرتے ہیں کہ یہاں سے نہیں وہاں سے دوا لینا, 50 روپے ان کو وہاں سے کمیشن مل رہا ہوتا ہے. لیکن اتنی ابھی برائی نہیں آئی ہے کہ ٹیکے لگا کے. یہ تو قصائی یہ کام نہیں کرتا میرے بھائی, ڈاکٹر کیوں کرے گا, وہ تو پڑھا لکھا ہے وہ. تو اس لیے یہ فیس بک اور واٹس ایپ کے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچائیں. مریض ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں, اس کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اس کو, جب ایسی کنڈیشن ہو شروع میں نہ لے کے جائیں بلا وجہ ہاسپٹل کے. ابھی تو بڑے معاملات کیونکہ وبا پھیلی بھی ہے وغیرہ وغیرہ, بھی زیادہ نہیں آؤں گا, ایک چھوٹی سے درمیان میں کل آ گیا. یہ ٹیکے لگانے کی بات ہے نا, وہ ٹیکہ لگ کے ریئیکشن سے مر جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اب دیکھو میرے بھائی, یہ خبر ہمیں کس نے دی؟ اللہ نے. تو یہ خبر اللہ اس لیے دے رہا ہے کہ اس خبر کے اندر ایک آرڈر, بولو بھائی, چھپا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے, حالانکہ تمہیں پہلے سے پتہ ہے اور تم صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, لیکن تمہارے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ تم مرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تمہیں دیکھ کے پتہ چلے کہ اس نے واقعی مرنا ہے. اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ میں نے مرنا ہے, عمل سے ثابت کرو. اور عمل میں سب سے پہلی چیز ہے دنیا سے دل مت لگاؤ. ان دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. یہ نہ شوق سے بتایا کرو میرے بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ اتنے فلیٹ, اور بھائی کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. جو ملک ریاض ہے بحریہ ٹاؤن کا مالک, کل اس کا بھی جنازہ اٹھے گا. ایسے خالی ہاتھ جا رہا ہوگا, دیکھو لوگوں عبرت کا نشان, اربوں کی جائیدادیں بنا کے چلا گیا, آج خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اس کو نہیں موت چھوڑے گی تو ہم اور آپ کس کھیت کی بولی ہے؟ تم نے 120 گز کا پلاٹ لے کے بتا رہے میرا پلاٹ میری جگہ ہے میرا فلیٹ, صحیح ہے نا. اور بھائی جس سے خریدا ہے موت اس کو نہیں معاف کرے گی. کفن میں جیب ہوتی ہے بھائی, ایک پاکٹ تو ہونی چاہیے کفن میں یار. کپڑے سلواتے ہیں, جیب لازمی جزو ہے یا نہیں؟ خواتین کے کپڑوں میں اکثر جیب نہیں ہوتی کیونکہ پرس ہاتھ میں ہوتے ہیں ان کے, ایسے ہی ہے نا. ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ پرس ہوتا ہے. تو وہ بھی جب دنیا سے جاتی ہیں تو کفن کے ساتھ پرس, بولو نا نہیں, سب ختم. بڑے بڑے آئے دنیا میں, بڑے بڑے آئے, ایسے آئے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. قارون جیسے لوگ آئے, سکندر اعظم آیا. جب مرنے لگا نا تو اس راستے میں ہی موت ہو گئی تھی بیچارے کے سفر میں. تو موت بھی عجیب چیز ہے, کوئی یہ بھی نہیں دیکھتی کہ بندے کو گھر تو پہنچنے دو. دیکھو سلیمان علیہ السلام کی اللہ نے بہت تعریف کی ہے کہ دنیا بھی دی ہم نے ان کو, دین بھی دیا. دین تو سارے پیغمبروں کو ملا, مگر سلیمان علیہ السلام کو جیسی دنیا ملی ایسی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے. اتنی دنیا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی, اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو بس یہ تو انتہا ہو گئی نا بھائی, قیامت تک کسی کو نہ ملے ایسے.
پاکستان کے کسی صدر کو بھی نہ ملے، ایسی حکومت چاہیے، حکومت عمرہ یعنی اتنے وسائل چاہیے۔ تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہواؤں کو کر دیا، اور سمندر کے ہیرے جواہرات جو بھی قیمتی پتھر تھے وہ جنات نکال کے لاتے تھے، جنات کو تابع بنا دیا۔ اتنی زبردست حکومت، لیکن موت کا منظر بڑا عجیب۔ میں پہلے سوچتا تھا یا اللہ تو نے سلیمان علیہ السلام کو اس طرح سے کیوں موت دی؟ لاٹھی ہاتھ میں، اپنی شاہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنات کے ذریعے تعمیرات کروا رہے ہیں عمارتوں کی، اور جنات بہت ٹینشن میں، کیونکہ جن کسی کے قابو، یہ جو عامل کہتے ہیں نا جن ہمارے قابو میں، اصل میں یہ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں۔ جنات ان کا کان بڑھ ہوتے ہیں، اب یہ منظر پڑھ چل، اب یہ کرتے ہیں۔ جن ان کے قابو میں نہیں ہوتے، وہ تو سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جنات کو قابو میں لے لیا انہوں نے۔ یہ کہاں سے، یہ کیا ان میں کون سے کیوں قابو آئیں گے؟ جن بولے گا تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جنات کوئی چھوٹی موٹی مخلوق تھوڑی ہے، عمریں لمبی ہوتی ہیں جنات کی۔ ایک آدمی گیا فلیٹ میں، کسی نے بتایا یہ خالی فلیٹ ہے، اس میں جنات موجود ہیں، نہیں جا۔ اس نے کہا کوئی جن نہیں ہوتا، وہ خالی پڑا ہوا تھا بہت عرصے سے۔ کہتے ہیں نا خالی عمارتوں میں جن بھوت آ جاتے ہیں، بہت عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا، ان کو فنڈر بننے کا شوق تھا۔ لوگوں نے کہا بھائی نہیں جا، بھوت ہے۔ اس نے کہا کوئی بھوت نہیں ہوتا۔ گیا، دروازہ نوک کیا، آواز آئی کون؟ کہہ رہے ہیں میں فلاں صاحب ہوں، آپ یہاں رہ رہے ہیں، میں نے سنا یہاں جنات ہیں، دروازہ کھولیے۔ اس نے دروازہ کھولا، عجیب سی گول گول آنکھیں۔ کہا بھائی میں نے سنا یہاں جنات ہیں۔ کہہ رہے ہیں ایسی بکواس ہے، میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا۔ میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں۔ یہ بے ہوش، یہی چنتا ہوئی 500 سال سے انسان تو نہیں رہ سکتا۔ اچھا یہ عامل لوگ نا یہاں بیوقوف بناتے ہیں، ہم نے صحابی جن کو دیکھا ہے، کیونکہ جب یہ سنتے ہیں نا کہ جنات کی عمریں لمبی، تو 1400 سال پرانا جن بھی نکال کے لے آئیں گے۔ یہ الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ صحابی جن کو دیکھا ہم نے، تابعی جن کو دیکھا ہم نے، اس جن کو دیکھا جس نے حضرت علی کی صحبت اٹھائی، سب بکواس کرتے ہیں۔ اور بعض ہمارے نیک لوگ بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، بڑے علماء بھی بعض ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی چیز سے متاثر ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ امکان کے درجے میں صحیح ہو۔ جیسے آپ کسی کو یہ بتاتے ہیں نا کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، تو امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے ہوتا ہو، ریسرچ ہے، ریسرچ تو امکان کافی ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ حالانکہ کسی بھی دعوے کے لیے امکان، بھائی میں دعویٰ کروں اس کتنے ملے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، اگلا کہہ رہے کیا دلیل ہے؟ میں کہتا ہوں ممکن تو ہے نا کہ تم نے لیے ہو، تو اس سے دلیل، اتنی دلیل کافی ہوگی؟ تو بھائی یہ امکان کافی نہیں ہے، گواہوں سے ثابت کرو گے لیے، یا تو یہ اقرار کرے یا گواہوں سے ثابت کرو۔ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے جادو نبی پہ جب ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہوا، تو ہو سکتا تھوڑی دلیل ہوتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ امکان تھوڑی ہوتا ہے۔ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو، حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ اس کا مطلب آسان کام نہیں ہے۔ نبی پہ کیوں ہو گیا تھا؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، تو اللہ نے آپ سے اس تانے کو دور کرنے کے لیے ہونے دے دیا تھا، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ جادوگر پہ جادو نہیں ہوتا۔ اس میں حکمتیں تھی، ورنہ یہ آسان کام نہیں ہے بیٹھے میں کچھ بھی سانس کو بہت لڑا دیا۔ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ جب پھٹے ہوتے ہیں تو بجائے اپنی حرکتیں ٹھیک کرو کہ یار کس میں فالٹ ہے اس کو صحیح کرو، فوراً کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ ایک نئی جنگ چھیڑ دیتے ہیں۔ نند نے لڑوایا ہمیں، یہ نند نے ہمارے گھر میاں بیوی میں کیا کروایا؟ پھٹا۔ خود اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، ڈال کس پہ رہے ہیں؟ کوئی جٹھانی پہ ڈال دے گا، کوئی نند پہ ڈال، ایک نیا جنگ۔ اب نند سے پہلے 2 آپس میں لڑ رہے تھے، اب تیسری جنگ بھی شروع اس نے کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، اللہ نے دیکھو اتنی طاقت اور قوت دی کہ جنات کو آپ کے تابع بنا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے جنات سخت ٹینشن میں محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں اور عمارتیں بنا رہے ہیں۔ یہ جو احرام مصر ہے ممکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیرات، اتنی ٹینشن میں جنات، اور ادھر سلیمان علیہ السلام ایسے عصا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے۔ اور قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا۔ کیسے عجیب انداز ہے،
ارے بھائی یہ تو بادشاہ پہلے بیمار ہوتے اپنا جانشین کسی کو بنا کے جاتے، اور ان کی تو صحت بھی ایسی کہ حدیث صحیح بخاری میں 100 بیویاں ہے بھائی. کمزور آدمی تو تصور سے ہی کیا ہو جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا. کیا خیال ہے؟ آج کل تو پہلی کے لیے لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جا رہے ہیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں جو آدمی شادی سے پہلے کسی حکیم کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو سمجھ لو دال میں کچھ کالا کالا ہے. تو کیا خاندانی صحت ہوگی. پیغمبروں کو تو اللہ نے ویسے ہی بہت قوت دی ہوتی ہے، قابل رشک صحت ہوتی ہے پیغمبروں کی. جنگ میں کمانڈر رہے ہیں، لڑائیاں لڑی ہیں جنگوں میں، اتنی زبردست صحت. اور بھائی آپ کی موت سے پہلے تو اللہ آپ کو بیمار کرتا، پھر علاج ہوتا، پھر طویل عرصہ، پھر بھائی نہیں بس اللہ نے موت دینی تھی تو دے دی، ایسے ہوتا نا. نا نا نا. اور پھر اتنی جائیدادیں، اتنا سب کچھ، تو پہلے اس کا سارا کیا کر لیتے، بانٹ ٹوٹ لیتے، جانشین بنا لیتے. میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے، یہ فلانا ہے، ڈمکانا ہے. ہو سکتا ہے سب یقیناً کیا ہوگا پہلے سے آپ نے، لیکن ہمارے ہاں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں جب موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائے. ادھر قرآن کہہ رہا ہے فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے سلیمان کو موت دینے کا ارادہ کیا. اور کس وقت؟ جب وہ بیٹھے ہوئے تعمیراتی کام کروا رہے ہیں جنات کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے. اور اللہ فرماتے ہیں ایسے فرشتہ آیا، روح نکال کے چلا گیا. انبیاء کا جسم موت کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا. مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر کھول کے دیکھو، اگر ایک ہڈی بھی بچی ہوئی ہے نا، ایک ہڈی بھی اس کمبخت کی باقی ہے، تو جو سزا دینا چاہو آپ دے سکتے. سمجھ رہے ہو؟ نبی کی کا جسم کبھی بھی خراب نہیں. قادیانی ہو سکو اس کی ایک دفعہ قبر کھول کے دنیا کو دکھا دو، اس کو. انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا. تو قادیانی ہو سکتا ہے یہ گستاخی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بھی قبر کوئی کھول نہیں سکتا. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی نبی مانتے ہیں اور آپ بھی نبی مانتے ہیں، اور آپ پر تو اجماع ہے، بلکہ اس کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ آپ کی باڈی خراب نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر مبارک سے نکالنے کی بہت زیادہ کوششیں ہو چکی ہیں ماضی میں، غیر مسلموں نے کی ہیں سرنگیں بنا بنا کے. اس کا مطلب ان کو بھی پتا تھا کہ جسم کیا ہے، سلامت ہے. تو انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام، جسم سے روح نکلی ہے، اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک اسی طرح ایسے ہی رہے. وہ چونکہ اس طرح سے ٹیک لگی ہوئی تھی کہ گرے نہیں ہیں. اب دیمک نے کھانا شروع کیا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہا. اللہ فرماتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے نے جب لاٹھی کو کھانا شروع کیا ہے تو کتنے دن لگتے ہیں کیڑے کو لاٹھی کو کھانے میں. تو جب لاٹھی کو اتنا کھا لیا کہ بیلنس آؤٹ ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے. پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی ان کا تو بہت دن پہلے انتقال ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنات کو پہلے سے پتا ہو جاتا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنی سخت ٹینشن میں جو انہوں نے دن گزارے اس ٹینشن میں وہ دن نہیں گزارتے. جیسے ہی جنات کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، جس نے جہاں اینٹ لگائی تھی نا وہی چھوڑ کے بھاگ گیا. ان کو پتا تھا قیامت تک کوئی عامل کا باپ بھی مجھے قابو نہیں کر سکتا. جو کنسٹرکشن کا کام جہاں تک تھا نا وہیں سے جنات نکل لیے. ورنہ سلیمان علیہ السلام 2-4 عاملوں کے ذمہ لگا کے چلے جاتے، بھائی میں کسی بھی دنیا سے جا چکا ہوں، جا سکتا ہوں، تو ان کو ذرا پکڑ کے واپس لانا ہے، جو 2-4 اینٹیں رہ گئی وہ تو لگا دیں. ہے بھائی یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. ما لبثوا فی العذاب المہین. اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کو پہلے سے پتا ہوتا نا کئی دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ اتنی سخت ٹینشن میں نہ ہوتے. وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں ہماری نگرانی کر رہے ہیں ایسے، کیونکہ چہرہ بھی بالکل اسی طرح، چہرے پہ رونق اسی طرح جیسے زندگی کے آثار ہوتے ہیں، بالکل وہی کنڈیشن.
سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں شہادت کی بہت تمنا کی ہے، لیکن آپ کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی، کیونکہ حکمت کے خلاف ہو جاتا ہے. لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے. لَوَدِدتُّ کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ چاہت، لَأَحْبَبْتُ نہیں فرمایا، لَوَدِدتُّ. مودت محبت سے اوپر کا درجہ ہے. میری بے پناہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ مجھے میدان جنگ میں جانے کا موقع دے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یعنی یہ شہادت اتنی پیاری چیز ہے کہ مجھے ایک دفعہ نہیں چاہیے، کم سے کم 4 دفعہ چاہیے. یہ کتنی تمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ظاہر ہے آپ خود دیکھو، جو اللہ کے لیے جان دے رہا ہو اور وہ ربی غیرت والا ہو تو وہ چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ جان دینے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قربانی نہیں ہے. لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا محبوب کے لیے کہ میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں، یہ سب سے بڑا دعویٰ ہوتا ہے. دے نہیں سکتا وہ. محبوبہ کے چہرے پہ تھوڑی سی جھریاں آنے دو، پھر دیکھو کیا، پھر یہ جو 500 روپے بیلنس کے لیے دے رہا ہے یہ بھی نہیں دے گا. لیکن جو اللہ کے لیے جان دے گا میرے بھائی، تو اللہ تو جواد اور کریم بھی ہے، وہ تو تھوڑے پہ بہت نوازتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک دفعہ شہادت نہیں چاہیے، اتنی قیمتی چیز ایک دفعہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، اس لیے میں کہتا ہوں جو بارڈر پہ ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں نا، ان کی قدر کیا کرو. یہ ہماری زندگیوں کے محافظ ہیں. جو ہمارے ملک کے محافظ ہیں وہ ہمارے ایمان کے اور ہمارے دین کے محافظ ہیں یا نہیں ہیں؟ کافر تم کھا کے ختم کرتے ہیں ہمیں 2 منٹ کے اندر. جو شہادت دینے والا ہے اس کو ہلکا مت سمجھو. جو بھی جہاں بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہلکا نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے. ہم تو باتیں کر رہے ہیں، جو پریکٹیکلی لڑ کہیں بھی ہو دنیا میں، جو بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ کی نظر میں اس کا مقام کم نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا، اسے جنت کی نعمتیں دی جائیں گی. اللہ اس سے پوچھیں گے بچا تجھے کچھ اور چاہیے؟ وہ کہے گا اللہ تو نے ساری نعمتیں مجھے دے دی، جنت میں حوریں مل گئی، شہد کی نہریں مل گئی، دودھ کی نہریں مل گئی، اور کیا چاہیے؟ الم تبیض وجوہنا، تو نے ہمارے چہروں کو کیا کر دیا؟ سفید. اللہ کہے گا پھر بھی؟ تو کہے گا ایک تمنا ہے اگر تو دے سکتا ہے. یعنی دے سکتا کا مطلب تیرے قانون کا حصہ ہے کہ تو وہ دے گا لوگوں کو. وہ تمنا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج، دوبارہ تیری راہ میں لڑوں اور دوبارہ قتل کیا جائے گا. کیونکہ جو تیری راہ میں مرنے کی لذت تھی وہ لذت جنت میں حاصل نہیں. وہ ایک الگ ہی چیز ہے نا. یہ احساس انسان کو بڑا کر دیتا ہے کہ میں کس کے لیے جان دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. وہ مزہ نہیں ہے. یہ جسمانی لذتیں ہیں جو جنت میں آ رہی ہیں، وہ لذت تھی روحانی، وہ لذت نہیں ہے. تو 4 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے کہ بار بار یہ عمل ہو. اور آخر ختم کس پر کیا؟ ثم اقتل. ہم کہتے ہیں اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیری راستے میں قتل کیے جاؤں، پھر شہید کیے جاؤں، پھر قتل کیے جاؤں، قتل کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر قتل کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر قتل کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر قتل کیے جاؤں، پھر زندہ کر کے چھوڑ دیے جاؤں. اینڈ کہاں ہوتا ہمارا بھائی؟ ہے بھائی کہ پھر 4 دفعہ شہادت کا ثواب حاصل کر کے پھر اپنی لائف کو میں کیا کروں گا؟ وہی انجوائے کروں گا. نا 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 نا. نبی نے ختم کہاں کیا؟ بولو بھائی، قتل پہ. اینڈ کیا ہونا چاہیے؟ تیری راہ میں قتل، تیری راہ میں قتل. انجام یہاں ہونا چاہیے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی. آپ کی موت شہادت سے ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ یہودی نے زہر پلایا تھا تو اس کے آثار تھے کہ آخر وقت میں آپ پر بخار آیا. لیکن جو میدان جنگ کی شہادت ہوتی ہے نا، جس کی نبی تمنا کر رہے ہیں، وہ والی شہادت نہیں ملی. کیوں؟ حکمت تھی.
کہ اگر آپ کی میدان جنگ میں شہادت ہوتی تو غیر مسلم کافر یہ کہتے کہ آپ اپنے مشن کو مکمل کیے بغیر دنیا سے چلے گئے. تو آپ آخری نبی ہیں. آخری نبی جب تک اپنے مشن کو مکمل نہیں کر لیں گے اس وقت تک آپ پر موت واقع نہیں ہو سکتی. اور یہ طبعی موت میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب طبعی طور پر انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس کو وصیت کا موقع ملتا ہے، اسے سب جو ہے نا سارے کام کرنے کا سمیٹنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ تو نبی اگر میدان جنگ میں شہید ہوتے تو بھی سارے کام پہلے کمپلیٹ کر لیتے، لیکن ایک شک ہو سکتا تھا غیر مسلموں کو. تو اللہ نے اس شک کے راستے بھی کیا کر دیے؟ ختم. کہ آپ کو کئی دن بیمار کیا گیا، جو وصیتیں آپ نے کرنی تھی کر لی، اور ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اب جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا، جو وصیتیں کرنی تھی کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا، اور وہ ساری فائلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ کر کے گئے ہیں، سارے کام مکمل کر کے گئے. نماز میں آخری دنوں میں جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں. اس میں اشارہ تھا کہ میرے بعد جانشین کون ہے. دیکھو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے، جماعت کا وقت ہو گیا تو دوسرے صحابی نے نماز پڑھا دی. ایسا ہوا ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی. لیکن یہ نماز یہ اپنا مسلح حوالے کرنے والی نماز نہیں تھی. یہ تو کوئی بھی امام کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے نا. امام کو کوئی عذر ہے، سفر میں ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے نماز کا ٹائم تھا تو حضرت ابی ابن کعب نے نماز پڑھائی، اور جب نبی تشریف لائے تو انہی کی اقتداء میں آپ نے نماز بھی پڑھی. مگر اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہیں، یہ صحابی نا. لیکن جب مرض موت میں مستقل امام بنانے کی ضرورت ہے کہ اب آپ بیمار ہو گئے ہیں تو صحابیات کہہ رہی ہیں، نبی نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. صحابیات نے کہا، امی عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کمزور دل کے نرم دل کے ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ آپ کو غیر موجود دیکھ کر برداشت نہیں. عمر سے کہہ دیں وہ پڑھا دیں، بس وہ کیا ہے مضبوط، وہ پڑھا دیں گے. ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی سفر میں کسی نے بھی پڑھا دی تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، میری طبیعت خراب ہے کوئی بھی آ جائے ہے بھائی کسی کو بھی کہو نماز پڑھا دے. نا 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 آپ کو پتا تھا آج جس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تو قیامت تک کے لیے اسٹیمپ لگ جائے گی کہ نبی کا جانشین کون ہے. بولو بھائی یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا 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 ابو بکر سے کہو. پھر امی عائشہ نے فرمایا، حالانکہ امی عائشہ کو تو خوش ہونا چاہیے نا، ان کے تو والد ہیں، لیکن وہ دیکھ رہی ہے کہ رقیق القلب ہیں اور اللہ کے نبی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول. بولو بھائی نا. تو یہ اتنا جو موقع ملا، آپ نے فرمایا پھر سب ازواج کو ڈانٹ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایسے ہی مجھ سے جھگڑا کر رہی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے دربار میں جو عورتیں جھگڑ رہی تھی. تو پھر آرڈر دیا کہ نہ ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تو اگر آپ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں اچانک تو یہ ساری حکمتیں کیا ہو جاتی، بہت ہو جاتی. تو اللہ نے نہیں شہید ہونے دیا. تو ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اچانک موت دی ہے، بالکل اس کے برعکس. بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فرشتہ آیا، چلو بھائی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تو پہلے ایک چماٹ کھاتا. حدیث میں آتا ہے ہر پیغمبر، دیکھو جتنے بھی علماء ہیں نا، ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. مزاج کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہ کیا کرو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. بعض کا مزاج جلالی ہوتا ہے، بعض کا مزاج نرم ہوتا ہے. تو جو نرم مزاج علماء کے پاس رہے ہیں، جب کسی جلالی سے واسطہ پڑتا ہے تو کہتے ہیں ان کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے. بھائی اخلاق کی بات نہیں ہے، ہو سکتے ہیں ان کے اخلاق ان سے بھی اچھے ہوں، مزاج میں کیا ہے تھوڑا سا جلال ہے. تو مارکیٹ میں ہر قسم کی چیز چاہیے نا، سارے میٹھے 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 بن جائیں گے تو یہ تو لوگ تو مولویوں کو کھا کھا کے ختم کر دیں گے. ہمارے حضرت جلالی تھے، ایسا نہیں کوئی بھی اٹھ کے آ گیا بیل بجا دی حضرت سے ملنے آئے ہوں. فرمایا بھائی ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا. بڑے بڑے افسر آتے تھے حکومت کے، حضرت لفٹ
نہیں کراتے تھے. ٹائم ہے اس پہ آؤ گے, بیٹھیں گے, اور فالتو بات کرنے کی اجازت حضرت کے پاس تو بات کرنے سے پہلے آدمی سوچتا تھا, اس لیے کہ وہ کام تھا ان کا, سارا دن مصروف تھے. اگر وہ اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیے لگا کے, لوگ تو آئیں گے, لائن لگے گی. اور بعض علماء کیا ہوتے ہیں, وہ ذرا جمال ان کی طبیعت میں غالب ہوتا ہے. آپ نہیں آئے تو خدا آپ کے گھر پہنچ جائیں گے, بھائی بہت دن ہو گئے اب تک آئے کیوں نہیں آپ, ہے بھائی. تو یہ ڈیزائن ہے, چلتا ہے. بدگمان نہ ہوا کرو, شریعت پہ اگر چل رہے ہیں نا تو بس صحیح ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تھے کیا, جلالی. حدیث میں آتے ہیں ان کے پاس فرشتہ آیا انسانی شکل میں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا, کون ہو بھائی؟ موت کا فرشتہ ہوں, آپ کی جان لینے کے لیے آیا, آپ کی جان لینے کے لیے. حضرت موسیٰ نے ایک زور سے لگایا تماچا, حدیث میں آتا ہے آنکھ نکل کے گر گئی. پھر اللہ میاں کے پاس گئے, اللہ اپنے کس بندے کے پاس تم نے مجھے بھیج دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے تھپڑ کیوں مارا. اب اس کی تو ظاہر ہے پیغمبر کوئی غلط کام تو کرتے نہیں ہیں, تو بہت ساری لوگ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان کو یہ فرشتے کا اسٹائل پسند نہیں آیا بھائی. شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایسے ایکسکیوز کر رہے ہو آگے جیسے کوئی ہدیہ دینے کے لیے آئے ہو. جیسے وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن کے پاس گیا تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات چیت کی ابتدا کیسے ہو, بغیر تمہید کے شروع ہو جائیں تو بولے گی وہ گھوڑا پتہ نہیں, اس کو تو بات چیت نہیں آتی. اب گھنٹے بیٹھ کے سوچ رہے کہ بات چیت شروع کیسے کروں. بعض لوگ ادب کے مارے ہوئے ہوتے ہیں نا, ارے بھائی تو جیسے بھی جب سمجھ میں آ رہا ہے شروع کر دے. ادب کا مارا ہوا تھا بیچارہ, اردو ادب کا. تو کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا. کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا. تو خیر سلیمان علیہ السلام کی جو موت اچانک ہوئی ہے, اصل میں سلیمان علیہ السلام کے پاس وسائل بہت تھے, حکومت بہت تھی, کام اس طرح سے بہت پھیلا ہوا تھا. تو ان کو اس طرح سے اچانک موت دے کے اللہ نے بتا دیا کہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہاری بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو پہلے ان کی شادیاں ہو جائیں گی, بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, ابھی تو تم نے کمیٹی ڈالی ہے وہ نکلے گی, پھر تم کمرشل پلاٹ خریدو گے, ہے بھائی. اور ابھی تو یوں ہے, ابھی تو میں بہت صحت مند ہوں, میں نے اپنی رپورٹیں سارے ٹیسٹ کروائے, ایک دم اوکے کی رپورٹ ہے, ڈاکٹر نے کہا تو 50 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے, اور بالکل فٹ فاٹ, اور نہ کوئی ڈپریشن, اور بالکل, اور ابھی میرا زندہ رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں مر گیا تو کمپنی کا کیا ہوگا, بچیوں کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, اور میرے والدین کا کیا ہوگا. تو اللہ نے بتایا تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی, اتنے بڑے پیغمبر اور اتنے وسائل کہ تم ان وسائل کا تصور نہیں کر سکتے. میں نے جب ارادہ کیا تو ان سے مشورہ نہیں لیا, بیٹھے بیٹھے موت دے دیے, سارے کام ادھورے, سارے پروجیکٹ, وہ جو اینٹ جہاں رہ گئی تھی نا آخری, جن کو چھوڑ کے بھی بھاگا ہے. تو تمہارے پروجیکٹ کی کیا حیثیت ہے, تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی. تو جس کو جتنی دنیا میں دے دوں سیکنڈ بھی نہیں لگے گا چھیننے میں, تو زیادہ فنڈر بننے کی کوشش, اپنی جو صحت کی رپورٹیں ہیں نا, کولیسٹرول لیول بالکل سیٹ ہے بھائی, ہر سب کچھ ٹھیک ہے, اس کے باوجود بیٹھے بیٹھے مار دوں گا. ہمارے یہاں بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب موت آتی ہے نا, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. جو نہ کٹے آری سے کہتے ہیں نا, ہوتے بہاری سے. ان باتوں کی وجہ سے تو کہتے ہیں لوگ, ویسے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ناراض نہ ہو جاؤ بھائی, لیکن باتیں بہرحال بہت ٹائٹ کرتے ہیں. جو نہ کٹے آری سے کہتے ہیں وہ کٹے. تو اونٹ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا کاٹ لیتا ہے. ہمارے بہاری دوست تھے, ابھی بھی ہیں, تھے کیا, بیان بھی سنتے ہوں گے انشاءاللہ. وہ ایک کہتے تھے مفتی صاحب جب شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو, اس نے کہا یار باتیں تمہاری بڑی ٹائٹ ہے. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا کاٹ لیتا ہے, کتا. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. ہمارے ایک دوست تھے, بڑے مالدار بھی تھے, اور مدرسے میں ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے, اکلوتے بیٹے تھے والدین کے. والدین نے ان کو عالم بنانے کے لیے سارے وسائل لگا دیے. جب عالم بن کے فارغ ہوئے, ایکسیڈنٹ میں ان کی موت واقع ہو گئی. اب یہی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے یار ان کے تو والدین کا سارا محنت ضائع ہو گئی. میں نے کہا ضائع تو نہیں ہوئی, آخرت میں ذخیرہ. لیکن کام تو نہیں ہو سکا نا جو والدین چاہتے تھے.
میں نے کہا بھائی اللہ کہہ رہے ہیں ان کی موت میں کیا حکمت ہے؟ میں نے کہا ان کی موت میں یہ حکمت ہے، اللہ نے بتا دیا میں کسی کو کسی بھی وقت مار سکتا ہوں، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا میں جا سکتا ہے، چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، گھر کا بیڑا غرق ہو جائے، یا سارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے، تعلیم ادھوری رہ جائے، کچھ بھی ہو جائے، سارے پروجیکٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے، اس لیے اللہ کو اپنے حساب سے مت چلاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے حساب سے چلانا شروع کر دو۔ موت کو اپنے حساب سے مینیج مت کرو، موت کے حساب سے خود مینیج ہو جاؤ۔ پہلے سے وصیتیں لکھ کے رکھو، اگر یہ اینٹ لگنے سے پہلے میں مر گیا تو کیا ہوگا، یہ اگلی اینٹ کون لگائے گا؟ صحیح ہے نا؟ تو ہم لوگ موت کو مانتے ہیں، موت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی میں ایک اہم بات جو بس میں کر کے پھر باقی تھوڑی سی بات جمعے کی نماز کے بعد کروں گا انشاءاللہ، وہ بہت اہم ترین بات یہ ہے میرے بھائی کہ جو مرنے والا ہوتا ہے نا، جس کو پتہ ہے میں نے مرنا ہے، وہ اللہ کی حاضری پہ مسجد آتا ہے، اسے پتہ ہے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے بہرحال اللہ کے سامنے سب نے حاضر ہونا ہے۔ تو اس حاضری سے پہلے جب اللہ بلائے مجھے اپنے پاس حاضر ہونے کے لیے تو ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ کتنے ٹائم بلاتا ہے؟ بولو بھائی، 5 ٹائم۔ کچھ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ آنا میرے پاس۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے نا تو اللہ کے، اور حدیث میں آتا ہے ہر شخص اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہوگا کہ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ترجمان، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ 1 بائی 1 ہر شخص کو اللہ کے سامنے، بولو بھائی، کھڑے ہو جائے، اور یہ گن پوائنٹ پہ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس میں نو کا آپشن نہیں ہے۔ تو یہ حاضری تو کافر کی بھی ہوگی، مسلمان کی بھی ہوگی۔ اس حاضری سے پہلے اللہ نے ایک آپشنل حاضری رکھی ہے کہ میرے سامنے حاضر ہو جاؤ دن میں 5 مرتبہ، اس میں تمہیں اختیار ہے کہ اپنی خوشی سے آنا چاہو تو آ بھی سکتے ہو، نہیں آنا چاہو تو بولو بھائی نہیں آؤ۔ تو جو عقل مند لوگ ہیں اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے جب اللہ ان کو بلاتا ہے وہ حاضری دیتے ہیں۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کے وقت صف اول میں نماز پڑھتا ہے، قیامت میں جب اجتماعی اللہ سے ملاقات ہوگی تو وہ اس وقت بھی کہاں ہوگا؟ صف اول میں ہوگا۔ اللہ کہے گا یہ میرا بندہ دنیا میں آگے رہا کرتا تھا، تو آج اس کو کہاں لے کر آؤ؟ اور جو آخری صف میں ہوگا وہ وہاں بھی کہاں ہوگا؟ آخر میں۔ اور جو غیر حاضر ہوگا وہ وہاں بھی کہاں ہوگا؟ اللہ کی مجلس کی نعمت سے محروم۔ تو بھائی اسلام میں جو سب سے بڑا آرڈر ہے اللہ کا وہ کیا ہے؟ وہ لوگ اسلام لانے کے بعد کیا ہے؟ نماز۔ سب سے بڑا حکم توحید ہے، مسلمان اس کو تو قبول کر لیتا ہے۔ اس آزمائش سے تو اللہ نے کیا کر دیا؟ گزار دیا۔ اب سب سے بڑی آزمائش اس کے لیے کیا ہے؟ نماز۔ جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، ایک دن میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ نماز میں سستی نہیں کرتا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں۔ دیکھو کیسی عجیب آیت ہے۔ فرمایا نماز کی پابندی بہت مشکل کام ہے، خود اللہ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ جو آرڈر دیتا ہے وہ خود نہیں کہتا کہ میرا آرڈر مشکل ہے، اس کو پتہ ہے اس سے حوصلے کیا ہو جائیں گے بس۔ لیکن نماز کی پابندی کا حکم دے کے اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر مشکل نہیں ہے جن کو یہ تصور ہر وقت رہتا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے حاضری دینی۔ جس کو یہ تصور ہے اس کے لیے مزیدار کام بن جائے گا۔ بھائی ابھی جتنا حاضر ہو سکتے ہو تو، تاکہ اس وقت جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو شرمندگی نہیں ہوگی، خوشی خوشی ملاقات ہوگی۔ اے اللہ اس وقت تو نظر نہیں آتا تھا، پھر ہم آئے، آج تو نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں پابند بنائے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ کچھ نماز کے جمعے کی نماز کے بعد اس پر کچھ چھوٹی سی بات کروں گا، کوئی مسائل کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔